الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گزشتہ جمعۃ المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ برحق، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خلاصہ گفتگو عرض کیا گیا تھا کہ آپ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء ہے. قرآن و سنت سے، احادیث سے یہی بات ثابت ہے، یہی بیان کی گئی ہے، اور اسی بات کو گزشتہ 1400 سال سے امت یہی سمجھتی آ رہی ہے، اور اس مسئلے میں کسی بھی اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تمام اہل سنت و جماعت اس مسئلے میں متفق ہیں کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. آپ کی عظمت و شان میں کئی قرآن حکیم کے آیات نازل ہوئیں، بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بہت سی احادیث ہیں. پھر صحابہ کرام کے آپ کے بارے میں جو عقیدت و محبت کے جو جذبات ہیں وہ بھی کتب احادیث میں موجود ہیں. آج میں پہلے آیات عرض کروں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات عرض کروں گا. یوں تو بہت سی آیات ہیں قرآن حکیم کی، بطور نمونہ چند میں عرض کرتا ہوں. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو ایک منافق نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ غریب ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے جو ہم سے قرضے مانگتا ہے. شان الوہیت میں اس نے گستاخی کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو آپ نے اس کو تھپڑ رسید کیا، آپ نے اس کو مارا. تو جب یہ معاملہ ہوا اور برا بلا بھی اسے
ہاں تو وہ یہ مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق اور ان دونوں سے بات سننے کے لیے بلایا تو وہ صاف انکار کر دیا اس نے کہ میں نے تو ایسا کوئی کچھ کہا ہی نہیں ہے، انہوں نے بلا وجہ ہی مجھے مارا ہے، بلا وجہ انہوں نے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ یہ ان دو افراد کے درمیان معاملہ تھا، تیسرا تو کوئی وہاں موجود نہیں تھا کہ وہ گواہی دیتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صدیق عتیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن حکیم نے کہا ہے آپ کے نہ صدیق آپ کا نام ہے نہ عتیق آپ کا نام ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے، جو شاید بہت قلیل لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پر حرف آ رہا تھا۔ ہر آدمی خود اپنی گواہی تو دے نہیں سکتا، وہ تو مدعا علیہ تھے، ان پر دعویٰ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، ابوبکر صدیق بھی پریشان تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابوبکر ایسا نہیں ہے، لیکن شریعت کا ایک معاملہ ہے وہ کیسے حل ہو؟ تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قرآن حکیم کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ فرمایا صدیق سچا ہے منافق جھوٹا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، فرمایا اللہ نے اس کی بات سن لی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اور قرآن حکیم نے قیامت تک کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دے۔ کتنی بڑی شان ہے، جس کی گواہی، جس کی سچائی کی گواہی، جس کی صداقت کی گواہی خدا دے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب آگے دیکھیں، چھٹے سپارے میں آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو من یرتد منکم، جو بھی تم میں سے دین سے پھرے گا، اللہ رب العزت ان مرتدین پر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو واپس اسلام میں لانے کے لیے، چونکہ اسلام کو مذاق تو ہے نہیں ہے، یہ کوئی باغیچہ اطفال تو ہے نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے جب چاہے تو قبول کر لے جب چاہے تو اسے پھر جائے۔ بھائی یہ تو سوچ سمجھ کر کرنے والا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آنے والے وقت کی پیشین گوئی کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی مرتد نہیں ہوا، ماں سوائے کوئی اکا دکا کوئی ویری 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 لیس جو واقعات ہیں وہ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، باقی تو کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ ارتداد کی لہر اٹھے گی نا تو اس کو دبانے کے لیے وہ آدمی آئے گا کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے قرآن حکیم نازل ہوا، اس آیت کریمہ کا مفہوم
سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام بھی حیران ہوا کرتے تھے وہ کون ہے، کیونکہ کسی کو دین سے واپس پھرتے ہوئے انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کوئی ایسا آدمی کو ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا۔ اب قرآن خدا سچا ہے، خدا کا کلام سچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام حیران تھے کہ یہ کون ہے، یہ کس کے بارے میں آیت ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہوا تو ایک بڑی تعداد جو مسلمہ کذاب کی مرتد ہو کر اس کے ساتھی بن گئے، اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے وہ اسلام سے نکل گئے، اور کئی لوگ ویسے بھی انہوں نے اسلام سے واپس جاہلیت کی طرف پھر گئے۔ اس وقت یہ ایسے نازک ترین حالات تھے، ایسے نازک ترین حالات تھے کہ یہ رومن امپائر یہ پورا پروگرام بنا چکے تھے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ فرما چکے تھے، اور وہ ابھی تھوڑی دور مدینہ منورہ سے باہر گیا تھا کہ ادھر یہ خبر آنا شروع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اتنا بڑا چیلنج بن گیا، مسئلہ اتنا بڑا چیلنج بن گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر شخص بھی یہ مشورہ دینے پر مجبور ہو گیا کہ ابھی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، آپ ذرا ہاتھ کھولا رکھیں۔ دو اپنے ایک تو اس لشکر کے بارے میں آپ نے مشورہ دیا، دوسرا مانعین زکوٰۃ اور مرتدین اسلام کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینے سے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، نرم رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، تاریخی جملہ، آپ نے آپ کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور فرمایا عمر، جب تو زمانے کفر میں تھا تو بڑا بہادر تھا، بڑا جری تھا، تیری جرأت و بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے، اور آج تو مسلمان ہو کر یہ بزدل قسم کے مجھے مشورہ دے رہا ہے۔ سنو میرا فیصلہ، اگر پورا عرب بھی میری مخالفت پر اتر آئے اور ساتھ جنگل کے درندوں کو بھی ملا لیں اور یہ سارے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو جائیں اور میرے جسم کا ایک ایک بوٹی نوچ لیں، میں یہ ساری چیزیں برداشت کر لوں گا، لیکن جس لشکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا میں اس کو کبھی واپس نہیں بلاؤں گا۔ اور جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک رسی بھی زکوٰۃ اس کی بنتی تھی، آج اگر اس نے ایک رسی دینے سے بھی انکار کیا تو میں اس کے خلاف بھی ایکشن لوں گا، اور وہ تمام لوگ کہ جو اسلام سے بلا وجہ پھرے ہیں میں ان کے خلاف بھی ایکشن لوں گا، حتیٰ کہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، آپ نے ایکشن لیا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے خلاف سب سے بڑا کارروائی کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حتیٰ کہ پھر اس استقامت اور اس جرأت اور بہادری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرتدین بھی واپس اسلام کی طرف آئے اور کچھ واصل جہنم ہوئے، اور مانعین زکوٰۃ نے بھی توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تب صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں تب پتہ چلا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت ابوبکر صدیق کے بارے میں تھی۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سوچا کرتے تھے یہ کون ہے جو خدا کا محبوب ہے،
جس سے خدا کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ مرتدین کو واپس دار اسلام میں لائے گا، وہ کون ہے؟ فرمایا جب یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات رونما ہوئے تو تب جا کر ہمیں قرآن حکیم کی اس آیت کا اصل مفہوم ہمارے سامنے واضح ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، خدا اس کا محبوب ہے، خدا کا وہ محبوب ہے، یہ وہ حضرت۔ اور پھر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی، پورا اہل مکہ ایک بات پر متفق ہو چکے تھے۔ اور یہاں پر ایک میں ضمناً بات عرض کرنا چاہوں، یہ جو نجد ہے نا، نجد، یہ شیخ نجدی اسلام کا دشمن ازل سے ہے۔ تمام تفسیریں اٹھائیں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، جس کتاب کو چاہو پڑھ کر دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا اور یہ جتنا پروگرام بنایا تھا اہل مکہ نے، یہ شہادت کا مشورہ دینے والا کون تھا؟ یہ نجد کا رہنے والا شیخ نجدی تھا، وہ شیطان تھا جو شیخ نجدی کی شکل میں آ کر جس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اہل مکہ تلواریں سونت کر آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے تھے، دو ہی شخصیات ہیں، باقی تو صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مدینہ منورہ روانہ کر دیا تھا، لیکن ایک وہ شخصیت کہ جس کو اپنے بستر کے لیے منتخب کیا، اور ایک وہ شخصیت تھی کہ جسے اپنے لیے منتخب کیا، بستر کے لیے منتخب کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے لیے انتخاب کیا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جب غار ثور میں گئے، کفار نے تعاقب کیا، غار تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ کفار غار کے منہ پر کھڑے ہیں، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، فرمایا یاد کریں جب دو میں سے دوسرا تھا، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا میں غم نہ کرو، ان اللہ معانا، ہم دو ہیں اور تیسرا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو قرآن حکیم نے لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ حزن کے ہیں۔ حزن کا معنی ہوتا ہے کسی کا غم کرنا، اپنا غم کرنے کو خوف کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر تھی، اپنی فکر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اسی لیے تو فرمایا لا تحزن، میرے پیارے محبوب صحابی آپ فکر نہ کریں میرا، ان اللہ معانا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ 1,00,000 سے زائد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کسی کی صحابیت پر، اس کے صحابی ہونے پر خدا کے قرآن میں آیت کوئی نازل نہیں آئی۔ جس کی صحابیت پر قرآن حکیم نے آیت خدا کا حکم نازل ہوا ہے نا، وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جس کو صحابی مسلم شریف، بخاری شریف متفقن علیہ، ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا صحابی بھی کہا ہے، اپنا محبوب بھی فرمایا ہے، آپ کو صدیق بھی کہا ہے، آپ کو عتیق بھی کہا ہے، آپ کو اس امت کے لیے رفیق بھی فرمایا ہے،
خدا جانے کتنی کتنی نعمتیں اور کتنی کتنی عظمت اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے. کیوں؟ وہ قرآن کا منکر ہوگا، اس لیے کہ ان کو صحابی قرآن حکیم نے قرار دیا ہے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا. کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معمولی شان ہے، تھوڑی شان ہے کہ جس کی صحابیت پر 1,00,000 سے زائد افراد میں سے ایک شخصیت کا خدا نے انتخاب کیا ہے، جس کی صحابیت کو ڈکلیئر کیا گیا قرآن حکیم میں، اور جس کی صحابیت کا اور جس کو جنت میں جانے کا، اللہ اکبر. ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. مختلف اعمال جس کے نام عمل میں جس عمل کی کثرت ہوگی، مثلا ایک نمازیوں کے لیے دروازہ ہے، جس کے نام اعمال میں نمازوں کی کثرت ہوگی وہ نماز والے دروازے سے اندر جائے گا. ایک روزے والا تو اس کو باب الریان کہتے ہیں، جس کے نام اعمال میں روزوں کی کثرت ہوگی وہ باب الریان سے داخل ہوگا. اسی طرح صدقات، خیرات، حج، زکوٰۃ، باقی معاملات، ماں باپ کے ادب، باقی جو کار خیر ہیں، جو بڑی بڑی مین نیکیاں ہیں، 8 دروازے ہیں. جس ہر آدمی کے نام عمل میں جس نیکی کی کثرت ہوگی اسی نیکی والے دروازے سے وہ اندر داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی بھی ایسا امتی ہے جو ان تمام وہ دروازے سے اندر نہ جائے، دروازے خواہش کرے، تمنا کرے کہ کاش اس کا قدم ہم چومیں، جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے، ہر ایک دروازے سے اس کو فرشتے پکاریں، آ جاؤ ہم حاضر ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ. جب یہ سوال کیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں میرا ایک غلام ایسا ہے جنت کا ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے گا، ہمیں یہ شرف عطا کرو، ہمیں یہ شرف عطا کرو، بس آپ اس راستے سے اندر چلے جائیں. فرمایا وہ پتہ کون ہے؟ جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا. فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ اس کا پاؤں میں چوموں، اس کا پاؤں میں چوموں، اس کا پاؤں میں چوموں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے لیے دروازہ جنت کا کھولے گا، فرمایا ابوبکر صدیق ہے. بڑی عظمتیں، بڑی شان ہے. سورہ نور میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک خالہ زاد تھا حضرت مصطح. جب منافقین نے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، تو جب بھی لوگ ادھر ادھر منافقین باتیں کرنے لگے تو یہ جو آپ کا خالہ زاد تھے نا حضرت مصطح، یہ بھی تھوڑے سے دلی انداز میں، حالانکہ مسلمان کو چاہیے کیا یاد رکھیں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ذمہ داری قرار دی ہے. اگر آپ کے سامنے کسی مومن کی کوئی آدمی بے عزتی کرے، کسی قسم کی کوئی تہمت لگائے، کسی قسم کا کوئی نازیبہ کلمہ کہے، تو حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، کسی کی بے عزتی کرنے والا، کسی کی بے عزتی سننے والا، دونوں برابر ہوتے ہیں. یاد رکھیں، ہم بڑے مزے لے لے کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. بھائی جب آپ کے سامنے کسی کی کوئی پگڑی اچھالی جا رہی ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا منہ بند کر دیں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ہے.
اگر یہ کام نہیں کریں گے تو جتنا غیبت کرنے والا کسی مسلمان کی پگڑی اچھالنے والا مجرم ہے، اتنا ہی مجرم کسی کی غیبت سننے والا اور اس کی کسی مسلمان کی بے عزتی کو سن کر برداشت کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ یہ دونوں برابر ہے۔ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی منہ بند کر، میں نے کسی کی بات سننا چاہتا۔ انہوں نے بہرحال خطا تو ہو جاتی ہے، ہوئی، حالانکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کا منہ بند کرتے ہیں، نہ کی غلطی ہوگی، انہوں نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ یہ ان کی مدد کیا کرتے تھے مالی طور پر۔ قرآن حکیم میں جب انہوں نے خرچہ یہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد اس کا سپورٹ نہیں کیا کروں گا، فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا، قرآن حکیم میں خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا ابو بکر اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، وہ اس کا ظرف ہے اور تیرا ظرف اور اس کا ظرف برابر تو نہیں ہے نا، تم تو فضیلتوں والے ہو، تم تو شان والے لوگ ہو، تم تو عظمت والے لوگ ہو، اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ جبرائیل علیہ السلام جب یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا ہاں اللہ یا الہ العالمین میں بھی چاہتا ہوں تمہیں، فرمایا یاد رکھ لو اچھا ہے جیسا بھی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کا خرچہ بند نہیں کر، اس کو مسلسل آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی بھی ان بن ہو جاتی ہے نا سب کچھ کلیپس کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی سے سیریس مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا کہ آپ کی پاکیزہ جس کی عظمت و شان میں قرآن حکیم میں خدا تعالیٰ نے ام المومنین کی حضرت عائشہ کی شان میں 18 آیتیں نازل کی۔ الزام لگانے والوں نے ایک الزام لگایا تھا، آپ کی عظمت میں پھر خدا نے 18 آیتیں نازل کی۔ اتنی بھی عظمت کسی کی ہے دنیا میں؟ اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاکیزگی کی گواہی خدا نے دی ہے۔ ایک آیت بڑی بات ہے، ایک آیت میں کوئی کسی کی شان آئے، ہمارے معمولی سا بھی آدمی کسی کے بارے میں ایک لفظ کہہ دے تو بڑی بات ہے، اندازہ تو لگائیں جس کی شان میں خدا تعالیٰ ایک آیت نے 18 آیتیں نازل کی ہیں۔ 18 آیتیں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جب معراج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ابو جہل کو کفار مکہ کو بہت بڑا ہتھیار مل گیا۔ یہ کیسے جی؟ وقت کے مختصر ایک دورانیہ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمان، پھر ساری کائنات کی سیر کر کے واپس آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اور دعویٰ کرے تو نہیں ہو سکتا، مگر اگر میرے محبوب نے کہا تو بالکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو دعوے جس پر تم تعجب کرتے ہو نا، یہ صبح شام ہم ہر روز اس دعوے کی روزانہ گواہی دیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ لوح محفوظ قرآن حکیم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کے غلام ہیں۔ جس بار تجھے تعجب ہوا نا، خدا نے فرمایا والذی صدیق اکبر کو خدا نے صدیق کہا ہے، وقت نہیں میں ورنہ عرض کرتا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ خدا نے فرمایا ایک وہ ذات ہے جو سچائی لے کر آئی ہے، اور ایک وہ ذات ہے جس نے سچائی کی تصدیق کی ہے، یہ دونوں ہی متقی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی عظمتیں خدا تعالی نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، پوری امت 1400 سال سے بیان کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی اللہ تعالی ہمیں محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ اہل سنت و جماعت ادب والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، ان کے ہاں گستاخی، بے ادبی، کوئی ذرہ برابر لفظ شان سے گھٹا
یعنی شان سے بھی اگر گرا ہوا ہے نا، نہ خدا نے اجازت دی ہے، نہ اہل سنت و جماعت کے کسی عالم سے اور کسی بھی محقق سے، کسی بھی مفتی سے آپ کوئی ایسا لفظ نہیں سنو گے بھائی جن کی خدا نے عظمتیں عطا کی ہیں، جن کی عظمت و شان میں بال کے برابر بھی ادنا لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر زندہ رہیں، اسی پر اللہ پاک ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جناب اذان پڑھے۔